بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کا وظیفہ۔ ہر حاجت، ہر خواہش منٹوں میں پوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کی یہ آیت صبح تہجد کے وقت پڑھے گا، وہ آیت یہ ہے۔ محترم ناظرین، نماز تہجد وہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی پہچان بنایا اور جس کے اوقات میں آسمان دنیا پر خصوصی نزول رحمت ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دلوں کی زمین نرم، آنکھوں کی نمی سچی اور دعاؤں کی قبولیت قریب تر ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان نے ہر دور میں اپنی حاجات، خواہشات، مشکلات اور آزمائشوں کے حل کے لیے تہجد کو وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ تہجد محض نفل نہیں بلکہ قرب الہی کا مضبوط ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ اعلان ربانی خود اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رحمت کے خاص دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، سلام پھیرو، کھانا کھاؤ، صلح رحمی کرو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رات کی نماز انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون دیتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہموار کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر نماز تہجد کی کثرت سے نشان پڑ گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، تو فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد شکر، عاجزی اور بندگی کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ قرآن کریم بھی تہجد کی عظمت کو مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تہجد مقام و مرتبہ بڑھانے والی عبادت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، یعنی وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ اس آیت میں نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے جو راتوں کو جاگ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیت تہجد گزاروں کے حال دل کو بیان کرتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہی وہ آیت ہے جسے اہل علم نے تہجد کے وقت کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت جب بندہ وضو کر کے 2 یا 4 یا 8 رکعت ادا کرتا ہے، پھر قرآن پاک کی کسی منتخب آیت کو خشوع و خضوع کے ساتھ دہراتا ہے، خصوصاً وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ یا ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، تو اس کی دعا میں خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ تہجد میں کی گئی دعا اس تیر کی مانند ہوتی ہے
جو خطا نہیں جاتی۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کوئی حاجت دل میں ہو، کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مشکل راستہ روکے کھڑی ہو، تو تہجد کا دامن تھام لو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو رات کی نماز کی ترغیب دیتے اور اس کے ذریعے مشکلات کے حل کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کو ہر حاجت کی کنجی کہا جاتا ہے۔ یہ کنجی اس وقت کام کرتی ہے جب دل اخلاص سے بھرا ہو، نیت صاف ہو اور زبان پر قرآن و دعا ہو۔ چنانچہ جو شخص تہجد کے وقت بیدار ہو کر اللہ کے حضور جھک جائے، اس کی رحمت کو پکارے، اس کے کلام کی آیات کو وسیلہ بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو آسان فرما دیتا ہے، کبھی فوراً، کبھی بہتر وقت پر اور کبھی اس سے بھی بہتر بدلے کے ساتھ۔ یہی تہجد کا راز، یہی اس کا وظیفہ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی مشترکہ تعلیم ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی تہجد کے وقت ایک ایسی آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ منٹوں میں اس کی خواہشات اور حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی محسوس کی؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے بات کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون، سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکون چھا جاتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والے کو دیکھتا ہے، سننے والے کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے اور روز دینے والے کو اپنے قرب سے دیتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی جو مانگے میں اسے دوں، ہے کوئی جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی جو مغفرت مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ اب ذرا سوچئے، جس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا، اور اگر اسی وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے کر وظیفہ کریں تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی تحریر ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے گی جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پایا کرتے ہیں، بگڑا مقدر سنور جاتا ہے اور دل وہ سکون پاتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد نفل نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے اب مقام محمود، قابل ستائش مقام پر باعث کر دے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے شرف ملا تو سوچو ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے، وہ لمحہ جو ساری کائنات پر سب سے افضل ہے، اور بدقسمتی سے ہم اسی لمحے کو ضائع کر دیتے ہیں۔
اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک راستہ تہجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں راحت اور آرام کو چھوڑ کر، سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے، وضو کر کے جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے قرب و لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نمبر 1 ترجمہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ نمبر 2، کیا اس شخص کے برابر کوئی ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہے؟ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ نمبر 6، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کے دور کی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھیں یا 1-2 رکعت پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیٹھ پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں جاگتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔
نماز تہجد صرف ایک نفل عبادت نہیں بلکہ اسلامی تاریخ میں یہ وہ روحانی طاقت رہی ہے جس نے ناممکن کو ممکن، کمزور کو مضبوط اور مظلوم کو غالب بنا دیا۔ یہ وہ عبادت ہے جو خاموش راتوں میں ادا کی گئی، مگر اس کے اثرات دن کے اجالوں میں پوری امت نے دیکھے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے تہجد کو اپنا معمول بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کی عظیم خدمت لی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رات کی خاموش عبادت۔ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم اور پہلا واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب مسلمان انتہائی کمزور تھے، ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا اور بظاہر کوئی مدد نظر نہیں آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے، آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا طویل قیام کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تہجد ہی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ روحانی قوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ نمبر 2، غزوہ بدر سے پہلے کی تہجد۔ اسلامی تاریخ کا فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر ہے۔ اس معرکے سے ایک رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات تہجد میں مشغول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا اور تہجدی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرمائی۔ قرآن خود گواہ ہے کہ بدر کی فتح محض ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کی غیبی مدد سے ہوئی، اور اس مدد کا دروازہ تہجد نے کھولا۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عدل کی بنیاد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کی مثال ہے، مگر اس عدل کی بنیاد رات کی عبادت تھی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے، پھر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ رعایا کے حالات جان سکیں۔ ایک مرتبہ تہجد کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت اور اس کے بچوں کو بھوکا پایا۔ اسی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے خود اناج اٹھایا اور ان کے گھر پہنچایا۔ یہ وہ قیادت تھی جو تہجد کے نور سے پیدا ہوئی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگوں سے پہلے تہجد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری مشہور ہے، مگر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے پہلے رات کو اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ صفین اور خیبر جیسے معرکوں سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد میں گریا کرتے دیکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دن کی طاقت رات کی عبادت سے ملتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تلوار کے زور سے نہیں بلکہ روحانی قوت کے ساتھ دشمنوں پر غالب آئے۔ نمبر 5، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور تہجد کا اثر۔ تابعین میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات تہجد میں گزارتے اور فجر کے بعد درس دیتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایک انسان اتنی عبادت کے باوجود کمزور کیوں نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ دن میں اس کے چہرے پر نور رکھ دیتا ہے۔ آپ کی نصیحتیں دلوں کو بدل دیتی تھیں اور یہ تاثیر تہجد کی برکت تھی۔ نمبر 6، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور بیت المقدس کی فتح۔ اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے۔ فتح سے ایک رات پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری رات تہجد میں گزاری، قرآن پڑھا اور امت کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ اگلے دن اللہ نے وہ فتح عطا کی جو صلیبی جنگوں کا رخ بدل گئی۔ نمبر 7، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور قید خانے کی تہجد۔
جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے مسئلے پر قید کیا گیا اور کوڑے مارے گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قید خانے میں بھی تہجد ترک نہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے اور اللہ کے درمیان یہ رات کی نماز ہے۔ بالآخر اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سرخرو کیا اور حق غالب آ گیا۔ اسلامی تاریخ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ تہجد نے صرف افراد نہیں بلکہ پورے ادوار بدلے ہیں۔ جو قومیں راتوں کو اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ نے دن میں انہیں عزت عطا کی۔ آج بھی اگر امت کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس چاہیے تو اسے اسی دروازے پر جانا ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء کھڑے ہوا کرتے تھے، اور وہ دروازہ نماز تہجد ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آپ گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صفیں بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے جس وقت باری تعالیٰ یہ صدا لگاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ تہجد کی نماز اور دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی نے دل کا حال بدل دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کی تنہائی میں جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص بلاوا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے، کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتے ہیں، یعنی جو دل سے توبہ کرے وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، حاجت ہوگی، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، خود بھی اور گھر والے بھی۔ اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا تگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ ادھر آپ وظیفہ جاری کریں گے، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔
انشاءاللہ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوگی، اور ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہو یا زمینی، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیت کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی اس کو سوچ نہیں سکتی۔ آج کے اس وظیفے میں آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت جو تہجد کے وقت اگر 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہ آیت ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے روکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو نوکری، بیمار کو شفا، دل کو سکون اور مایوسی کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے در پر گئی، ایک عالمہ نے اسے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ ایک نوجوان جو انٹرویو پر بار بار فیل ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ ایک بڑی کمپنی نے خود اسے آفر کی، وہ بھی 2 گنا تنخواہ کے ساتھ۔ عورت اگر تہجد کے وقت اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کرے تو اللہ اس کی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ عورتوں کو یہ عمل اپنے گھر، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے، اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت 101 بار پڑھنی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں پھر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ دنیا کی دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در رات کو کھلتا ہے۔ تہجد کے وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، تو وہ آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گا، دل کو وہ سکون دے گا جو سونا، چاندی، شہرت یا دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں دے سکتی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں 1 بار یا صرف جمعہ کی رات، لیکن ضرور بنائیں۔ اور آج تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں، یقین رکھیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت،
وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔